حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالی عنہ جو غزوہ موتا کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی جانب جب ایک لشکر روانہ فرمایا تھا اور مسلمانوں کی تعداد صرف ہزاروں میں تھی اور 2 لاکھ کی فوج دشمنوں کی تھی، حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا کر بھیجا تھا کہ پھر فرمایا تھا اگر زید شہید ہو جائے تو جعفر اس کی کمان سنبھالیں گے، اور اگر جعفر بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ ابن رواحہ اس لشکر کی کمان سنبھالیں گے۔ پھر جب تینوں کی شہادت ہو جاتی ہے پھر حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ کی کمان سنبھالتے ہیں اور جھنڈا اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، فرما رہے ہیں کہ زید شہید ہو گئے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ جعفر طیار شہید ہو گئے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے۔ پھر فرماتے ہیں عبداللہ ابن رواحہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر جب حضرت خالد ابن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھنڈا اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں تو حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ آپ جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے اپنے ہاتھ میں لیا ہے۔ حضرت خالد بن الولید جس کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ لقب دیا کہ یہ اللہ کی تلوار ہے، اللہ کی تلوار ہے، اور جب انہوں نے کمان سنبھالی تو 9 تلواریں ان کے ہاتھوں سے ٹوٹی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر فتح نصیب فرمائی۔ یہ وہ حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آج کا نوجوان ان کے بارے میں معلوم، ان کے متعلق خبر رکھتا ہے؟ کیا ہمارے نوجوانوں کو علی کے متعلق معلوم ہے؟ خالد ابن الولید کے متعلق معلوم ہے؟ حضرت انس ابن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی فضیلت کے اندر اللہ تعالیٰ آسمانوں سے آیتیں نازل فرما رہے ہیں کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، کہ مومنوں کے اندر ایسے جوان مرد بھی ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا انہوں نے اپنے وعدے کو مکمل کر کے دکھایا۔ فرماتے ہیں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہ میرے چچا حضرت انس ابن نضر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو جب غزوہ بدر کے اندر لڑائی کا موقع نہیں ملا تو ان کو بڑی دل کے اندر بے چینی معلوم ہوئی کہ بڑا افسوس دل کے اندر ہو رہا تھا کہ پہلی جنگ مسلمانوں کی ہوئی اور جس جنگ کو اللہ نے فرقان فرمایا اس جنگ کے اندر میں شریک نہ ہو سکا، اور پھر اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ کر انہوں نے کہا تھا کہ اگر دوبارہ اگر کوئی ایسا جنگ کا موقع آئے تو میں اللہ کو اپنی بہادری دکھاؤں گا۔ پھر جب غزوہ احد کا موقع آتا ہے تو حضرت انس ابن نضر رضی اللہ تعالی عنہ کود پڑتے ہیں دشمنوں کے اندر، اور جب ان کے سامنے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں تو دیکھتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ کہاں جا رہے ہو، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ مجھے احد کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اور وہاں چلے جاتے ہیں دشمنوں کے اندر اور شہید ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آیتیں نازل فرما رہے ہیں ان کی شان کے اندر کہ ایسے زبردست نوجوان ہیں جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر کبھی جنگ کا موقع آیا تو میں اپنی بہادری اللہ کو دکھاؤں گا، اور انہوں نے آج اپنی بہادری اللہ کو دکھائی، اور جب وہ شہید ہوئے تو لوگوں نے دیکھا ان کا جسم تیروں سے چھلنی ہو چکا تھا، 80 زخم ان کے جسم کے اندر